اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تھینک یو۔ آج ہم سورہ الصف شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کا ذرا سینٹرل آئیڈیا دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت میں آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں، اپنی جان و مال سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیں۔ ابن کثیر کی مسند احمد کے حوالے سے روایت ہے کہ چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سوال کرے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نام بر نام اپنے پاس بلایا۔ جب یہ لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پوری سورہ الصف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو ایمان میں خاص اخلاص اختیار کرنے اور متحد ہونے کی، اللہ کے راہ میں متحد ہو کر لڑنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو اپنی زبان اور عمل میں یکسانیت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ مکی صورت ہے اور الصف کے معنی ہیں قطار یا صف، یہ جمع ہونا۔ سبح للہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر چیز، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہر وہ چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو، کن لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں لم تقولون، تم وہ کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جو تم کرتے ہی نہیں ہو۔ تم وہ بات کرو نا جو تم کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے جو تم کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں ہو۔ تو اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ تم کہتے تو کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بڑی سخت بات ہے اور ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کون سی؟ کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ آیت 1 سے 3 تک یہ اس میں فرمایا گیا ہے، ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جو کہے اس کے مطابق عمل کرے، اگر کرنے کی نیت اور ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ کہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب الذین، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، فی سبیلہ، اس کے راہ میں، یعنی اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ صفن، صف باندھ کر،
कान्नाहुम गोया कि वो हों बुनियानुम मरसूस, ऐसे लड़ते हैं जैसे कि वो शीशा पिलाई दीवार हों। वह इस काला मूसा ले कौम ही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम, ए मेरी कौम, लिमा तू ज़ूननी, तुम मुझे क्यों अज़ियत देते हो। वक़द तालमूना अन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम, बेशक तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। फलम्मा ज़ागू आज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, फिर जब उन्होंने कजरवी दिखाई तो यानी तो आज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, उनके दिल अल्लाह ने टेढ़े कर दिए। शक किया उन्होंने जब उस पर, तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता नाफरमानों को। तो इन लोगों इस आयत मुबारका में उन लोगों को तंबीह की गई है जो कि ज़ईफ़ुल एतक़ाद थे, जिनका ईमान कमज़ोर था, जो इस्लाम के लिए सरफरोशी के बड़े बड़े दावे करते थे, मगर जब वक्त आता तो भाग खड़े होते थे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिहाद फ़र्ज़ होने से पहले कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे, काश हमें ये मालूम हो जाए कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है, हम वही करेंगे। जब बता दिया गया कि ये अमल जिहाद है तो इन पर अपनी इस बात को पूरा करना मुश्किल हो गया। एक और रवायत में है कि उहद की जंग में इन लोगों को ऐसा सब हालात पेश आ गए थे और ये हुजूर को छोड़ के भाग गए थे। इब्न ज़ैद कहते हैं कि बहुत से लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते थे कि आपको दुश्मन के साथ मुकाबला के लिए निकलना पड़े तो हम आपके साथ ही निकलेंगे, मगर जब वक्त आया तो उनके ये दावे और झूठे साबित हुए। कतादा कहते हैं कि बाद लोग जंग में शरीक होते भी थे और कोई कारनामा भी सर अंजाम नहीं देते थे, मगर आके बड़े बड़े ढींगे मारते थे कि हम यूँ लड़े, ऐसा लोगों को मारा, ये किया वो किया। तो अल्लाह ताला ने मुलामत की है इन बातों की कि तुम करते तो ऐसे हो नहीं और तुम ढींगे इतने मारते हो। तो इस आयत नंबर 4 से ये मालूम हुआ कि अल्लाह का सबसे महबूब अमल अल्लाह की राह में जिहाद है। अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसका कलमा बुलंद करते हैं और इसके दीन को कायम करने के लिए मुत्तहिद होकर अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। वैस काला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइला, और जब कहा ईसा इब्न मरियम ने या बनी इसराइला, किससे कहा? बनी इसराइल से कहा, इन्हीं रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हैं जो तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। रसूलुल्लाह अलैकुम मुसद्दिक़न ले, और मैं तस्दीक करने वाला हूँ ले मां बैना यदैया, उसकी जो मुझसे पहले आ चुकी हैं किताबें, मैंने तौरात है तो, और बशारत देने वाला हूँ मैं तौरात की। बैना यदैया तौरात है, जो तौरात में लिखा हुआ है ना कि नबी आएगा, तो मैं उसकी बशारत देने वाला हूँ। तो मुबश्शिरन, बिशारत देने वाला, बेरसूलिन, रसूल की, याति मिन बादी इस्महु अहमद, जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। ये उन्होंने लोगों से कहा, इसराइल से कहा, बनी इसराइल से कहा।
فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب آ گئے ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو روشن نشانیاں آ گئیں، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی جادوگر کہا گیا۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کاذبا، تو پھر اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وہو یدعی الی الاسلام، اور وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، لیکن وہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ تو یہاں آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اپنا محسن جاننے کے باوجود تنگ کیا اور بے وفائی کی، تو مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ ایسی روش اختیار نہ کریں جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ اختیار کی تھی، ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس انجام سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جس سے بنی اسرائیل ہوئے تھے۔ تو آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو آیت نمبر 6 میں بنی اسرائیل کی دوسری نافرمانی کا ذکر ہے۔ ایک نافرمانی وہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی انہوں نے، اس وقت ان کے دور کے عروج کا آغاز تھا، اور دوسری نافرمانی یہ ہے جو انہوں نے اس دور کے آخری اور قطعی اختتام پر کی، جس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر خدا کی پھٹکار پڑ گئی، یعنی جس آخری نبی کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جب وہ روشن نشانیوں کے ساتھ آ گیا، وہ نبی آ گئے نا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، تو بنی اسرائیل اور امت عیسیٰ نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلا دیا اور ہمیشہ کے لیے ان پر لعنت پڑ گئی اللہ کی طرف سے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہوں سے، اپنے منہ کی پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ ولو کارہ الکافرون، چاہے وہ اس سے، یہ جو کافر ہیں، ناخوشی ہوں، اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ وہ الذی، وہی تو ہے، ارسل رسولہ، جو اپنے رسول کو بھیجتا ہے، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، والدین الحق، اور دین الحق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، ولو کارہ المشرکین، واللہ کارہ المشرکون، چاہے اس سے مشرکوں کو کیا ہو، برا ہی لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تو یہ آیت نمبر 9 میں، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تنجیکم، جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، سخت عذاب سے۔ تؤمنون، وہ کون سی تجارت ہے؟
وہ تجارت ہے تؤمنون باللہ و رسولہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم، اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنتین تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبات فی جنت عدن ذالک الفوز العظیم۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے لیے جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں داخل کر دے گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بہترین مکانات ہوں گے تمہارے لیے، پاکیزہ مکانات ہوں گے، فی جنت عدن، ہمیشگی کی جنت میں، ذالک الفوز العظیم، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسرا یہ کہ تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ فتح قریب، کہ تم اللہ کی طرف سے مدد تمہیں نصیب ہوگی اور فتح قریب ہو جائے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو مومنوں کو، خوشخبری سنا دو مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم، تو تم اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہ تم ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، للحوارین، اپنے حواریوں سے، من انصاری، کون میرا مددگار ہوگا، اللہ، اللہ کے لیے، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف بلانے میں، یا اللہ کی طرف، اللہ کے کس طرح، مطلب فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے، یا اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دعوت کے لیے، کون میرا مددگار ہوگا۔ قال الحواریون، تو جو حواری تھے نا، انہوں نے کہا، نحنو، ہم ہیں، انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ایمان لائی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، ایک گروہ جو تھا وہ ایمان لے آیا، کافرت، اور انکار کر دیا دوسرے گروہ نے، فأیدنا، پھر مدد کی ہم نے، اللہ زینا، ان لوگوں کی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کی، آمنو، جو ایمان لائے تھے، اللہ عدوہم، ان کے دشمنوں کے خلاف ہم نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان والے تھے، فأصبحوا ظاہرین، پھر وہ ہو گئے غالب، ہم نے ان کی مدد کی اور وہ پھر غالب ہو گئے، یہ فتح یاب ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کریں، تھینک یو۔